بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نبی الملاحم سیریز۔ اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوہ کو بیان کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا ہے، اور حضور کا سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ ہجرت کو 12 مہینے گزر چکے تھے، سفر کا مہینہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے ایک جنگ کی خاطر باہر نکلے۔ اس جنگ کا نام غزوہ ودان یا غزوہ ابوا ہے۔ یہ حضور کا سب سے پہلا جنگی معرکہ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود شرکت فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس غزوہ کا نام غزوہ ودان ہے یا غزوہ ابوا ہے۔ تاریخ کا طالب علم یہاں آ کر ایک چھوٹی سی الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ بعض اہل سیر نے پہلا غزوہ غزوہ ابوا لکھا ہے اور بعض اہل سیر نے پہلا غزوہ غزوہ ودان لکھا ہے۔ اب ہم اس چیز کو کیسے حل کریں، کس مورخ کی بات کو مانیں، کس راوی کی بات کو معتبر قرار دیں؟ تو اس بات کو مواہد اللدنیہ میں بھی حل کیا گیا، اور اس سے بھی اچھا حل اس کا علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اپنی شرح زرقانی میں پیش کیا۔ فرمایا کہ جب حضور مدینہ سے ودان مقام کی طرف نکلے تو مدینہ اور ودان کے درمیان ایک تیسرا مقام بھی ہے، مقام ابوا۔ حضور مدینہ سے نکلے، ودان پہنچنا ہے، درمیان میں ابوا مقام ہے۔ حضور مدینہ سے نکل کر ابوا مقام پر رکے، یہاں حضور نے پڑاؤ کیا۔ اس وجہ سے بعض صحابہ نے اس پہلے پڑاؤ کو دیکھ کر، چونکہ یہ ابوا مقام پر تھا، اسے غزوہ ابوا کہہ دیا، اور بعض نے دوسرے پڑاؤ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے غزوہ ودان کہہ دیا۔ یہ ایک ہی غزوہ تھا، ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں، دو نام کس اعتبار سے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس جنگ میں کتنے افراد حضور کے ساتھ شریک تھے اور وہ صحابہ کے کس طبقہ میں شمار ہوتے ہیں؟ حضور کے ساتھ 60 افراد شریک تھے۔ 60 افراد اس جنگی معرکہ میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان 60 افراد کا صحابہ کے طبقہ مہاجرین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ 60 کے 60 مہاجر صحابہ تھے، ان میں انصار صحابی کوئی نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاری صحابہ حضور کے معاون اور مددگار نہیں تھے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آنے لگے تو اس سفر سے پہلے، یعنی سفر ہجرت سے پہلے، حضور کا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جسے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائیں گے تو مدینہ میں رہتے ہوئے اگر حضور پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے تو یہ مدینہ کے رہنے والے لوگ حضور کا دفاع بھی کریں گے اور حضور کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ بھی کریں گے۔ چونکہ معاہدہ صرف اس حد تک تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور کو تحفظ فراہم کرنا ہے، لہٰذا حضور نے بھی انہیں معاہدے سے آگے بڑھنے پر آمادہ بھی نہیں فرمایا اور حضور نے حکم بھی نہیں فرمایا، بلکہ بعض مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ انصار صحابہ پہلے ہی غزوہ نہیں بلکہ پہلے سریہ میں حضور سے اجازت طلب کرتے رہے، لیکن اللہ جانے اللہ کے کام کس حکمت عملی کے تحت حضور نے اس غزوہ تک انصار صحابہ کو شرکت کی اجازت نہ دی۔ اب اس جنگ کا پس منظر سمجھیے، اس جنگ کا پس منظر کیا ہے، بلکہ ہم آغاز سے آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف آوری کے بعد 6 مہینے تک حضور نے کسی قسم کی جنگ اور کسی قسم کا کوئی معارضہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں ایک جنگی دستہ روانہ فرمایا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت
عبیدہ بن حارث المطلبی، ان کی کمانڈ میں ایک جنگی دستہ روانہ فرمایا۔ یہ عبیدہ بن حارث حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور کے ایک چچا کا نام ہے حارث، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ حارث بن عبد المطلب تو مشرف اسلام نہ ہو سکے، لیکن ان کے بیٹے عبیدہ بن حارث یہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں شہید ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن حارث المطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے معرکے اور اسلام کی دوسری جنگ کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ اس سے اگلے مہینے حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کی کمانڈ میں ایک جنگی دستہ روانہ فرمایا۔ یہ 8 مہینے گزر چکے۔ اس کے بعد 4 مہینے تک حضور نے کوئی معارضہ نہیں فرمایا، کوئی جنگی دستہ روانہ نہیں فرمایا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد اور مجموعی طور پر ہجرت کے 12ویں مہینے دوسری سن ہجری میں سفر کے مہینے کے اوائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اس غزوہ ودان کی طرف۔ اس جنگ کا پس منظر سمجھیے، کن عوامل کی بنیاد پر یہ معرکہ پیش آیا جو اس معرکے کی بنیاد بنے، وجہ، مقصد اور سبب بنے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، جتنی دیر حضور مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے تو مشرکین مکہ نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور صحابہ کو دبانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی کہ ان مسلمانوں کو پریشرائز کیا جائے، زیر دست لانے کی اور دبانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ مشرکین مکہ نے انہیں دبانے کی کوشش کی۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد ایک تو ان مسلمانوں کے حوصلوں کو جلا بخشنی تھی کہ جن کو مشرکین مکہ نے اذیتوں سے گزارا اور بڑے دشوار گزار مرحلوں سے مشرکین مکہ نے گزارا۔ ایک تو ان کے حوصلوں کو جلا بخشنی تھی، دوسرا مشرکین مکہ کے سامنے پاور شو کرنا تھا، اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا کہ اگر کل تک ہم مکہ میں جوابی کارروائی نہ کرتے تھے یا تمہارے ظلم اور استبداد کا جواب نہ دیتے تھے تو اس کی وجہ ہماری کمزوری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ صبر کیجئے اور ان سے ہاتھ روک کے رکھیے۔ اب ہمیں اجازت مل چکی ہے، اب ہم میدان میں کھڑے ہیں اور اقدامی طور پر کھڑے ہیں، گھر سے باہر آ کر کھڑے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جو اس جنگ اور اس جیسی دوسری جنگوں میں کار فرما ہوا کرتا تھا۔ بہرحال وقتی اور ظاہری صورتحال اور ظاہری حکمت عملی مختلف ہوتی رہتی۔ اس جنگ میں ظاہری صورتحال اور ظاہری حکمت عملی یہ تھی کہ مکہ سے شام کی طرف جو تجارتی قافلے جاتے وہ جن جن راستوں سے گزر کے جاتے ان راستوں پر ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ یہ مکہ سے جاتا ہوا تجارتی قافلہ ان لوگوں کو اپنا ہم ذہن بنا کر ہمارے خلاف ابھارے گا اور ہمارے لیے مقامی سطح پہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ مکہ سے ایک خبر آئی کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ حضور اپنے 60 جانثاروں کے ساتھ ودان مقام کی طرف بڑھے کہ اس جگہ سے گزرتا ہوا وہ قافلہ شام کی طرف جائے گا، جب وہ ودان پہ پہنچے گا ہم ان کا تعاقب کریں گے اور وقتی طور پر جو بھی صورتحال ہوئی ہم وقتی فیصلہ کریں گے۔ حضور جب اس مقام پر پہنچے تو وہ تجارتی قافلہ یہاں سے گزر چکا تھا، سو حضور علیہ السلام اپنے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوئے، وہ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا، مقامی لوگوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ودان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ ودان میں بنو زمرہ قبیلہ آباد تھا، اس قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ حضور کا معاہدہ طے پایا کہ لا یغزونہ، نہ تو وہ حضور کے ساتھ جھگڑا کریں گے، ولا یکسرون علیہ جمعا، نہ ہی کسی دشمن کی طاقت کو بڑھا کر مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے، ولا یعینون علیہ عدوا، اور کسی بھی درجہ میں مسلمانوں کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں اپنے پاس پڑاؤ دیں گے، نہ ہی انہیں پناہ دیں گے اور نہ ہی انہیں راستے میں کوئی مدد فراہم کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور حضور علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔